السلام علیکم دوستو، یہ پراسرار کہانی آپ کی حیرت میں مزید اضافہ کر دے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں سچی کہانی۔ میں گزارش کرتی ہوں اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو آپ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے، اور اگر میں کہوں کہ اس واقعے نے میری زندگی کو بدل دیا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں۔ میں جو اپنے آپ پر غرور کرنے والا، میں سمجھنے والا کہ ہر لڑکی جس پر میں ہاتھ رکھوں گا وہ میری ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ میں دن رات اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ کچھ ایسی محبت ہوئی کہ صرف اس کی محبت چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھتی ہی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میری سیکرٹری میرے کمرے میں آئی اور کہا، سر آپ کی آنکھیں، کیا ہوا میری آنکھوں کو؟ اتنی لال کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے ایک دم پریشان ہو کر پوچھا، کیوں؟ سر آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ خیر، میں نے اس سے آج کے پروگرام کی تفصیلات کے بارے میں پوچھا۔ یہ میری سیکرٹری تھی۔ اس دن میرے آفس میں سبھی نے میری حالت دیکھ کر طبیعت کا پوچھا سوائے جیا کے، اور مجھے اس بات سے دکھ ہوا۔ اگرچہ اس کو اس آفس میں کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی میرے اور اس کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری لڑکیاں فوراً فری ہو جایا کرتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ایسی کیوں ہے۔ شاید اس کو خود پر بہت غرور ہے۔ وہ آخر اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ میں کینیڈا جیسے ماحول میں پلا بڑا تھا۔ میری شخصیت بھی نہایت پرکشش اور دل فریب تھی کہ ہر کوئی قریب آنے کی تمنا کرتا، لیکن یہ لڑکی کسی اور ہی مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ جو کچھ میں سوچ رہا تھا وہ غلط تھا۔ کام کے وقت صرف کام کرنا چاہیے، بس صرف ایک اسی کی توجہ کیوں چاہیے مجھے؟ پھر میں کام بھی بے دلی سے کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ کسی کام سے میرے آفس میں آئی تو میں خوش ہوا، لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا، بلکہ یہ ظاہر کیا کہ میں بہت مصروف ہوں۔ ایکسکیوز می سر، جیا نے مجھ کو مخاطب کیا، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ میں بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے ذرا زور سے مجھے مخاطب کیا۔ میں ایک دم چلایا، مس جیا، آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں مصروف ہوں؟ جی سر، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کتنے مصروف ہیں، اور ایک فائل میرے آگے رکھ دی۔ یہ مسٹر جان نے بھجوائی ہے، اس پر آپ کے سائن چاہیے۔ اور واپس مڑی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے کہا، سر، میگزین الٹا نہیں سیدھا پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی آفس ٹائمنگ میں نہیں۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ایک اور بات مجھے آج معلوم ہوئی کہ وہ بہت زیادہ بولڈ تھی۔ میں متاثر ہوا۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ابھی تک آفس میں ہیں؟ فون پر میری بہن عمرانہ تھی۔ وہ دراصل کام آج زیادہ تھا۔ نہیں بھائی، آج آپ جلدی آئیے گا، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اور فون بند کر دیا۔ میں کام جلدی ختم کر کے اپنے آفس سے باہر آیا تو زیادہ تر لوگ جا چکے تھے اور باقی بھی جانے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ جیا بہت پرسکون انداز میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ میری سیکرٹری خولا باہر جانے کے لیے نکلی تو میں نے پوچھا، کیا آج کچھ لوگوں کا گھر جانے کا موڈ نہیں ہے؟ وہ سمجھ گئی کہ میں نے اشارہ کس طرف کیا ہے۔ دراصل سر، مس جیا آج ہر صورت پروجیکٹ مکمل کرنا چاہتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس لیے آج دیر تک کام کریں۔ میں نے ایک بار جیا کی طرف دیکھا اور گھر روانہ ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو سب موجود تھے اور بڑے موڈ میں تھے۔ کھانا ساتھ کھایا، بات چیت شروع ہو گئی۔ میرے ڈیڈ نے کہا، ہاں جی برخودار، کہاں تک پہنچے آپ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پاپا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یار، شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیونکہ 1 مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ ہمیں واپس اپنے ملک جا کر تیاریاں بھی کرنی ہیں۔ تمہاری بہن عمرانہ نے تمہیں 3 لڑکیاں دکھائی ہیں، ہمیں بھی دکھائی ہیں، اچھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہمیں بہت پسند آئی ہے۔ ابھی اس سے ملے نہیں، صرف تصویر دیکھی ہے، لیکن تمہاری نظر میں بھی کوئی ہے تو بتاؤ۔ پاپا، میری کولیگ جس سے میں نے ملوایا تھا، مگر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا۔ سب ہنسنے لگے۔ ماما بولی، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ عمرانہ ہے نا، وہ یہ کام کر لے گی۔ میں اٹھ کر جانا ہی چاہ رہا تھا کہ ایک دم پاپا نے مجھے کچھ تصویریں دیکھنے کے لیے روک لیا۔ یہ 3 لڑکیاں ہیں، لیکن جو ہمیں پسند آئی ہے وہ بیچاری طلاق یافتہ ہے اور ایک بچے کی ماں بھی۔ جتنا عمرانہ نے اس کے بارے میں بتایا تھا، وہ لڑکی اس سے بھی بڑھ کر تعریف کے لائق ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی تمہاری آئیڈیل ہے۔ ماما کا انداز کچھ جتانے والا تھا، لیکن ڈیڈ، میرے پاپا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ رہنے کے لیے کہا۔ میری بات بیٹا ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تم پر کوئی زبردستی نہیں، تمہاری زندگی ہے اور تمہیں ویسے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں۔ خوش شکل ہو، کماتے ہو، عمر بھی تمہاری 28 سال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مل سکتی ہے۔ میری بہن بولی، بھائی، بڑی مشکل سے میں نے اس کی فوٹو چرائی ہے۔ میں ایک دم بول پڑا، کیا ضرورت تھی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ اور غصے میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آیا تو ندامت ہوئی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ کیا تھا جو تصویر دیکھ لیتا؟ آخر تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا۔ تصویریں میز پر تھیں۔ ماما اور عمرانہ کچن میں اور پاپا منع اور بہنوئی کے ساتھ باہر ٹہلنے گئے ہوئے تھے۔
میں نے کچن میں آ کر کہا، وہ تصویریں کہاں ہیں؟ عمرانہ ایک دم بھاگ کر وہ تصویریں لے آئی۔ میں بھی دیکھنے ہی والا تھا کہ ایک دم ماما کے ہاتھ سے گرم پین گر گیا، جس سے ان کا پاؤں کچھ جل بھی گیا۔ میں اور عمرانہ ان کی طرف لپکے انہیں لے کر ہاسپٹل چلے گئے، جہاں سے پٹی وغیرہ کروا کر گھر لے آئے۔ میں جب سونے کے لیے لیٹا تو نیند آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ لیٹے لیٹے مجھے ان تصویروں کا خیال آیا جو میری بہن اور ماما مجھے دکھانا چاہتی تھیں۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کچن میں ہی ہوں، سو میں کچن میں گیا، لیکن مجھے تصویریں نہ ملی۔ میں سونے کے لیے بستر پر چلا گیا، پھر نظروں کے سامنے جیا آ گئی۔ میں جیا سے بہت متاثر تھا، بہت انسپائر کیا تھا اس نے مجھے۔ اگلے روز میں عمرانہ کے ساتھ اس کی دوست بیشا کے گھر جا رہا تھا۔ اس کا ایڈریس سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے عمرانہ نے اس کا فون نمبر لے کر ایڈریس سمجھنے کے لیے فون کرنے لگا۔ وہ کئی بار جا چکی تھی اس کے گھر، لیکن اپنے میاں کے ساتھ آ چکے ان کی ڈیوٹی رات کی تھی، اس لیے میری شامت آ گئی۔ ہیلو کہاں؟ تو دوسری طرف میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آواز چونکہ مانوس سی تھی، یعنی جانی پہچانی، تو میں اچھل پڑا کیونکہ یہ آواز تو بالکل جیا کی تھی۔ بہرحال میں نے ایڈریس پوچھا اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر گاڑی ڈال دی۔ میری بہن اس کی تعریفیں کیے جا رہی تھی کہ وہ یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، کبھی فارغ نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ، لیکن میں فون پر سنی گئی آواز میں کھو گیا تھا۔ جب ہم اس کے فلیٹ پر پہنچے تو دروازہ کھلتے ہی میں بالکل پتھر کا بت بن گیا۔ دروازہ کھولنے والی کوئی اور نہیں بلکہ جیا ہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، ارے سر آپ؟ مجھے لگا اسے دیکھ کر جتنا میں حیران ہوا ہوں اتنا وہ نہیں ہوئی تھی۔ سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے اس نے ہمیں اندر آنے کا کہا۔ ہم اندر آ گئے۔ میں جب اس کے ڈرائنگ روم میں آیا تو عجیب سا ماحول تھا، بھیگی بھیگی سی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سارا ماحول ہی عجیب پرسکون اور پراسرار سا تھا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں بٹھا کر وہ خود کچن میں چلی گئی تھی، مگر جلدی آ کر بیٹھ گئی۔ آتے ہی اس نے عمرانہ سے کہا، اچھا تو یہ ہیں آپ کے بھائی؟ یہ جیا تھی، مگر اس کے انداز سے بات کرنے پر میں اور حیران ہو گیا، کیونکہ اس کے چہرے پر نہ تو اس کی مخصوص سنجیدگی تھی اور نہ لہجے میں ٹھہراؤ تھا، بلکہ چہرے پر کھلی ہوئی مسکراہٹ اور گفتگو میں بےحد بے تکلفی تھی۔ میری بہن بھی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جیسے وہ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتی ہیں۔ اتنے میں جیا کی نوکرانی چائے کی ٹرالی لے آئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت بچی اس کمرے میں آ گئی۔ میری بہن نے اس کو اپنی گود میں لے لیا اور اس کا تعارف کروانے لگی، یہ ہے بیشا کی بیٹی۔ میں بس مسکرا کر رہ گیا، اور اب میرا وہاں بیٹھنا دوبھر ہو گیا تھا، سو میں نے نارمل انداز میں ضروری کام کا بہانہ کر کے اجازت لی اور باہر نکل آیا۔ کار میں بیٹھ کر میں تیز ڈرائیونگ کرتا سمندر کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر میں اکیلا بیٹھا، اپنے جذبات پر قابو پاتا رہا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ ادھر گھر میں میری شادی کی جو بات چل رہی تھی وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی، کیونکہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن بات جو ہوئی وہ کچھ یوں تھی کہ میرے والدین اور بہن بہنوئی رشتہ لے کر جیا یا بیشا کے گھر گئے، مگر جب واپس آئے تو ان سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے کیونکہ وہ خالی ہاتھ لوٹے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا، مگر میں نے وجہ نہیں پوچھی کیونکہ مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ جو بھی ہوا اسے بھول جائیں۔ میں نے اس دن کے بعد جیا کو اپنے آفس میں نہیں دیکھا، کیونکہ میں نے آفس کے اس حصے میں جانا چھوڑ دیا تھا جہاں وہ بیٹھتی تھی۔ میں جانتا تھا اگر میں وہاں گیا تو مجھ سے کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر اس نے انکار کیوں کیا؟ بس یہ سوال بار بار تنگ کرتا تھا۔ میرے پاس ہر وہ چیز تھی جس کی کوئی بھی لڑکی خواہش کرتی ہے۔ پھر ایسی کیا بات تھی کہ آج اس بات کو 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے، لیکن میرے دل و دماغ میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ عمرانہ آج کئی دنوں کے بعد آئی تھی کیونکہ ماما اور پاپا واپس ملک جا رہے تھے۔ میں بھی ان کی پیکنگ وغیرہ کے کام میں ہاتھ بٹا رہا تھا، اور جب انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے گیا تو پاپا نے کہا، بیٹا کبھی کوئی بات دل پر مت لینا، قسمت میں ایسا لکھا تھا سو ہو گیا۔ میں چپ ہی رہا کیونکہ مجھے پہلی بار کوئی پسند آیا تھا، اور وہ بھی اتنی شدت سے، تو چوٹ بھی شدید ہی لگنی تھی۔ ابھی میں خود پر پوری طرح قابو نہیں پا سکا تھا کہ ایک دن میری سیکرٹری میرے پاس آئی۔ سر، یہ مس جیا کی اپلیکیشن ہے۔ کیسی اپلیکیشن؟ وہ ہے کہاں؟ جب کام زیادہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ سیکرٹری تو چلی گئی، اس لیے میں غصے میں جیا کو کال کرنے لگا۔ دوسری طرف جیا ہی نے فون اٹھایا اور سلام دعا کے بغیر ہی ایک دم میں اس پر برس پڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو آپ چھٹی کر لیتی ہیں، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو آپ مکمل چھٹی کریں نا، سمجھی آپ؟ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آخر کس بات کا غرور تھا اس کو؟ مگر خود میرا یہ حال تھا کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی، سو ایک دن میں رات 2 بجے کار میں بیٹھا اور اس کی بلڈنگ کے باہر جا کر کار کھڑی کر دی۔ اس کے فلیٹ کی لائٹ جلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ شاید کوئی کام کرنے میں مصروف تھی
کیونکہ کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا ہوا تھا، اس لیے کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ پینٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے ایک دم بنا کچھ سوچے سمجھے اس کو اپنے موبائل سے فون کیا۔ اسی نے اٹھایا اور میں دیکھ رہا تھا وہ ساتھ ہی اپنا کام بھی کرتی جا رہی تھی۔ جو ہی میں نے اس کے ہیلو کی آواز سنی تو میں بولا، آپ کو تو اس وقت آرام کرنا چاہیے، چھٹی آپ اس لیے لیتی ہیں تاکہ آپ فضول کام کر سکیں؟ ادھر تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ مجھے لگا وہ ہاتھ میں پکڑا برش رکھ چکی ہے۔ پھر بولی، میرے خیال میں اگر آپ کو بات کرنا ہے تو آپ میرے گھر آ کر تشریف رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اوپر آ جائیے۔ میں نے کہا، کیا یہ مناسب ہے غیر مرد اس طرح آدھی رات کو کسی عورت کے گھر آئے؟ لوگ اس بات کا کیا مطلب نکالیں گے؟ اوہ، آپ کو اتنا خیال ہے میرا؟ دوسری طرف سے طنزیہ آواز آئی اور فون رکھ دیا گیا۔ میں بہت خوش ہوا کہ میں نے اس کو ڈسٹرب کیا ہے، لیکن یہ کیا، اگلے ہی لمحے وہ میرے سامنے میری ہی بہن کے ساتھ میری کار کے عین پاس کھڑی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کے پیچھے میرے بہنوئی بھی منے کو گود میں لیے آ رہے تھے۔ میں کار سے باہر نکلا۔ جیا ایک دم بولی، اگر آپ کو اتنی ضروری بات کرنی تھی تو آپ اوپر بھی آ سکتے تھے، آئیے، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ عمرانہ شرم سے پانی ہو رہی تھی۔ پھر کسی دن کا کہتے ہوئے میں فوراً اپنی کار میں بیٹھ گیا اور واپس گھر لوٹ آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن اور بہنوئی اس وقت وہاں جیا کے گھر میں کیا کر رہے تھے۔ میں ساری رات سو نہ سکا۔ میرا اگلے دن آفس میں جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن اگر نہ جاتا تو مجرم کہلاتا۔ 2 دن بعد میں نے عمرانہ کو فون کیا تو لگا کہ مارے خوشی کے وہ اچھل پڑی جیسے 2 دن پہلے اس رات کو جو کچھ ہوا تھا وہ کچھ بھی نہ تھا۔ وہ ناراض ہو رہی تھی کہ میں کئی دنوں سے اس کے گھر نہیں آیا۔ اس سے بات کر کے میرا بھی موڈ کچھ ٹھیک ہو گیا اور میں نے اس سے 1-2 دن میں اس کی طرف آنے کا وعدہ کر لیا۔ فون رکھنے کے بعد میں سوچنے لگا، آخر عمرانہ نے اس رات جو ہوا اس کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں کی؟ مجھے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ میں اس دن آفس سے جلدی گھر آ گیا اور فیصلہ کیا کہ جیا کے گھر جاؤں گا اور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے آؤں گا، کیونکہ انہی دنوں میرے آفس میں 2 کرسچن لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ جیا کی تبلیغ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئی ہیں، اور پھر ان 5 ماہ میں میرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والی فیشنیبل عربی اور پاکستانی لڑکیوں نے اسکارف لینے شروع کر دیے تھے، صرف اور صرف جیا کی وجہ سے۔ اسی کی کوششوں سے میرے باس کے 2 آوارہ بیٹے بھی سدھر گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ جیا کی وجہ سے۔ بات بس صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ میری سیکرٹری جو انتہائی فیشنیبل تھی وہ بھی 5 وقت کی نمازی بن گئی اور مناسب کپڑے پہننے لگی۔ بڑی حیرت کی بات تھی، ان 5 ماہ میں کیا کچھ بدل گیا میرے ارد گرد اور مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ اس نے یہ سب کیسے کیا اور کب کیا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر طرف، ہر وقت، ہر زبان پر بس مس جیا کا نام تھا۔ میں اس کے فلیٹ کے عین سامنے کھڑا دروازے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب دروازہ کھلا تو سامنے اس کی ملازمہ تھی۔ میں نے جیا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے اور مجھے اندر بلا لیا۔ اب میں اس بڑے سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ دیواروں پر کچھ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جو زیادہ تر انسانوں پر بنائی گئی تھیں۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ دوسرے کمرے سے ڈرائنگ روم میں آئی اور مجھے سلام کیا۔ اس کے چہرے پر جو نور تھا، تقدس تھا، وہ مجھے کچھ بھی کہنے سے روک رہا تھا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ بولی، میں جانتی ہوں آپ یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا۔ اصل میں نے سوال اس لیے بدل دیا تھا کیونکہ آج میں سب وار ایک بار ہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ نارمل انداز میں بولی، میں آپ کے بڑوں کو جواب دے چکی ہوں، لیکن میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا؟ کیا کچھ نہیں ہے میرے پاس؟ اور آپ؟ میں بھی کچھ اور بولتا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ جانتی ہوں کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ کسی بھی لڑکی کے خوابوں کے شہزادے ہو سکتے ہیں، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس ناچیز اور خدا کی حقیر بندی کو اتنی عزت دی، جبکہ میں دنیا کی نظر میں ایک طلاق یافتہ اور ایک عدد بچی کی ماں بھی ہوں۔ رہی بات انکار کی تو میں بتا دیتی ہوں، میں جانتی ہوں آپ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل اس ترقی یافتہ دور میں یہ باتیں بے معنی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی ہاں، بالکل سن رہا ہوں، لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، آپ جنات پر یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، کینیڈا جیسے اس ملک میں رہ کر میں جنات کی بات تم سے سننے کیوں آیا ہوں؟ اور کیوں جنات کی بات کیوں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن چلیں چھوڑیں اس بات کو۔ بس میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، آپ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اس طرح اپنے آپ کو بے راہ روی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میرا یہاں آنے کا مقصد ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا۔ اگر آپ بھی اسلام کی طرف آ جائیں اور
बुरी बातों को छोड़ दें तो यकीनन मैं तो नहीं, लेकिन मुझ जैसी कोई लड़की आपको मिल सकती है। मेरी आपसे शादी नहीं हो सकती। आप ये बात अभी समझ जाएं तो बेहतर होगा। आपके घर वालों को भी मैंने समझा दिया है। उन्होंने आपसे कोई बात नहीं कही? नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं खुद सुनने आया हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? वो एकदम मुस्कुरा दी। सर, मोहब्बत नहीं की जाती, ये हो जाती है। फिर मोहब्बत क्या होती है, क्या आप जानते हैं? मैं खामोश रहा तो वो बोली, मैं बताती हूँ मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत एक बेलौस जज्बा है जिसमें खुदाई समाई होती है। उसमें फ़ायदा और नुकसान जैसा कोई लफ्ज़ नहीं है। वो मोहब्बत नहीं होती जिसमें ज़ाहिरी खूबसूरती या चमक दमक देखकर अपनी मचलती ख्वाहिशों और हवस को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। असल मोहब्बत सीरत से की जाती है, जो आजकल बिल्कुल नहीं है। ये मोहब्बत ज़िंदगी का मकसद नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना, अपनी खुशियों को मारकर दूसरों को खुशियाँ देना भी जिंदगी का मकसद, और खुदा की मखलूक से मोहब्बत करना ही सबसे खूबसूरत जज्बा है। इसी तरह इबादत में जो लज्जत और सुकून है, वो तो सिर्फ वही जानता है जो इस लुत्फ को पाए, और यही सच्चाई है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। क्या बोलता, क्योंकि उसकी बातें मुझे लाजवाब कर रही थी। वो बोलती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। मैंने देखा, साफ देखा कि उसकी उंगलियां मेरे सामने लंबी हो रही थी, और उसका चेहरा इतना लंबा कि एक इंसान का चेहरा इस तरह नहीं हो सकता। उसकी आंखें भी तिरछी हो रही थी, यानी वो जो भी थी। मैं उस वक्त वहां नहीं बैठ सकता था। फिर उसके बाद उसने खुद को संभाला। मैंने कहा, मैं अब यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। ज़रूर जाइए। मैं चौंका ज़रूर था, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। जी, मुझे कुछ काम है, बस इतना कह सका और खड़ा हुआ। एकदम उसकी आवाज़ से मेरे कदम रुक गए। जाने से पहले बस ये कुछ बातें और आपसे कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ बातों को अपना उसूल बना लें। वो ये कि आजिज़ी अल्लाह ताला को पसंद है। अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, मज़ा तब है जब आप दूसरों के लिए जिएं। सच बोलोगे तो सच मिलेगा, और झूठ बोलोगे तो झूठ। जवानी की इबादत बुढ़ापे की इबादत से हज़ारों गुना ज़्यादा मायने रखती है। इरादे मजबूत और नेक हो तो मंजिल आपके कदमों तले होगी। बंदों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है अल्लाह की दरगाह में मांगो। ये बातें मेरे जहन में महफूज हो गईं। मैं घर आ गया और खुद को कुछ पुरसुकून पाया। उसकी सारी बातें मेरे जहन में गूंज रही थी, क्योंकि मैंने उसको पलटकर नहीं देखा था। उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो रहा था, और शायद ये चेहरा बहुत से लोग देख चुके थे, लेकिन वो इस बात की नफी कर रहे थे। मैं अब भी नहीं समझा था कि उसने जिन्नात की बात क्यों की थी। मुझे उससे खौफ आया था, उस एक लम्हे में खौफ आया था। जिया उस मुलाकात के बाद मुलाजमत पर नहीं आई। मैंने फ़ोन करके पता करने की कोशिश की तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, और मोबाइल फ़ोन भी हर वक्त बंद मिलता। स्टाफ में भी किसी को नहीं पता था कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही। बस उसका रेजिग्नेशन लेटर मेरी मेज़ पर आ गया था। मैं वजह जानने के लिए उसके फ्लैट पर गया तो वहाँ कोई और आदमी था। मैं परेशान हो गया और पूछा, यहाँ पर एक लड़की रहती थी ना अपनी बच्ची के साथ? वो हंसा और बोला, नो सर, हम लोग पिछले 9 साल से इधर रह रहे हैं। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने इसरार किया तो उसने चौकीदार को बुलाया, लेकिन ये चौकीदार वो नहीं था जिससे मैं मिला था। मैंने जब उस चौकीदार का नाम बताया तो वो हंसने लगा। अब्बू हम्माद, चौकीदार कभी था ही नहीं यहाँ पर सर, और ये चौकीदार जिसका नाम अब्दुल हादी है, पिछले 20 साल से इसी बिल्डिंग में काम कर रहा है। इस इंकिशाफ ने बहुत बुरी तरह मेरी रूह को हिला कर रख दिया, और मैं मरे हुए कदमों से वापस घर जाने के बजाय अपनी बहन के घर चला गया। बहन से उसकी दोस्त के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अमेरिका शिफ्ट हो गई है, और जाते हुए वो उससे मिलकर गई है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या माजरा है। मैंने अपनी बहन से उस रात वाले वाक़े के बारे में पूछा तो वो हंस पड़ी। भाई, आपने ज़रूर कोई ख्वाब देखा होगा। अरे, उसके इनकार के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं उससे मिलने नहीं गई, और 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया था, बल्कि मैंने ही किया था। उसने बताया कि वो कोयत से अमेरिका जा रही है। मैं सर पीट कर रह गया। मैंने अपनी बहन को सारा वाक़या बताया तो वो मजाक उड़ाने लगी मेरा, लेकिन मेरी संजीदगी देखते हुए वो मेरे साथ जिया के घर आ गई तो उसे भी बेइंतहा हैरत और सदमा हुआ, और वो तकरीबन 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रही। मैंने उससे वादा लिया कि वो इस बात को हरगिज ना फैलाएगी, ना किसी को बताएगी। इस वाक़े के बाद इमराना बहुत रोती और कहती थी, भाई वो आखिर कौन थी? आपको पता है भाई, वो किसी से नहीं मिलती थी, वो हर वक्त मसरूफ रहती थी वो भाई। और फिर रोने लगी। फिर कहने लगी, भाई उस दिन मेरा बेटा ठीक भी उसी के हाथों हुआ। उसने सिर्फ
منّے کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک پھونک ماری تھی اور میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی وہ کون تھی۔ میں اسے کیا کہتا۔ میں باہر نکل آیا کیونکہ یہ واقعہ ایسا تھا۔ میں جانتا ہوں لوگ ایسے واقعات کو من گھڑت کہتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ بیتی ہو حقیقت وہی جانتا ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ جو کوئی بھی تھی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اس کی وجہ سے میری دنیا بدل گئی۔ میں مسلمان تو تھا، مگر بس نام کو اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا تھا، لیکن زندگی کے جو اصول وہ مجھ کو بتا کر گئی، وہ کسی کی بھی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے عمرانہ سے بار بار اس بات کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ تو اپنے حواسوں میں تھی ہی نہیں۔ جس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنے دن گزارے، جس کے فلیٹ میں وہ جاتی تھی، جس سے باتیں کرتی تھی، جس کی اتنی تعریفیں کرتی تھی، وہ اچانک غائب ہو گئی اور پتہ چلا کہ وہاں پر تو وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے اس سے تو نہیں کہا، لیکن میرے ایک دوست تھے، وہ عامل بھی ہے اور عالم بھی۔ اس سے پہلے میں کبھی اس سے نہیں ملا تھا، لیکن چونکہ اسلام کی طرف آنے کے بعد میرا اس پر بھی یقین ہو گیا۔ میں جو جنات کو نہیں مانتا تھا، میں اپنے دوست کے پاس گیا۔ میں نے کہا، دوست، ایک لڑکی تھی، میرے آفس میں کام کرتی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں کسی کی تلاش میں تھا۔ میں اچھی لڑکی چاہتا تھا اپنی زندگی میں۔ میرے والدین چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے، اور وہ میرے آفس میں آئی، لیکن ہمیشہ مجھ سے الگ تھلگ رہتی۔ پر دوسرے لوگوں سے اس کے اخلاق کی کیا بات کہوں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اتنا عمدہ تھا کہ ہر کوئی اس کا قائل تھا۔ پھر میں نے وہ واقعہ بھی بتا دیا کہ جب اس کی شکل بدل رہی تھی، اس کی انگلیاں لمبی ہو رہی تھی جس طرح درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں، تو اس نے کہا، کیا اس نے کچھ اور کہا تھا تم سے؟ ہاں، وہ کہہ رہی تھی کہ جنات کو مانتے ہو، یقین رکھتے ہو ایسی مخلوقات پر؟ تو میں نے کہا، نہیں، مجھے نہیں یقین ہے کہ جنات ہوتے ہیں یا دکھتے ہیں کسی کو۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ بات نہیں کہی کیونکہ تم نے یقین نہیں کیا تھا۔ اگر تم یقین کرتے تو وہ بتا دیتی کہ وہ ایک جن زادی تھی۔ جن زادی؟ تبھی تو اس کا وہاں رہنا، وہاں سے چلے جانا، کسی کو پتا ہی نہیں کہ وہ جو سب کے پاس آ کر چلی بھی گئی، وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ دراصل وہ دوسری دنیا سے آئی ہوئی ایک نیک جن زادی تھی جو یہاں پر اسلام پھیلانے آئی تھی۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر ان کے دل کی دنیا بدل دیتی۔ پھر جب اس نے تمہیں دیکھا، بہرہ روی کا شکار، کہ تم جو لڑکیوں کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھنے والے، تم جو یہ سمجھتے کہ کوئی بھی لڑکی تمہاری شخصیت کو دیکھ کر تمہارے پاس آئے گی، تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ دراصل وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، پھر تم نے اس سے محبت کر بھی لی۔ اس نے تم سے کہا کہ وہ تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اس نے کہا تھا اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ہاں، وہ اس کی بیٹی تھی، اور سچ میں اس کو ایک جن نے چھوڑ بھی دیا تھا، تبھی وہ طلاق یافتہ بھی تھی، لیکن اس نے پھر کسی اور سے شادی نہیں کی۔ وہ بس یہاں پر آئی، اسلام پھیلایا اور چلی گئی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات ہیں جن کے بھید ہم نہیں جانتے۔ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بس یہاں پر موجود ہیں، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن دوست، تم کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ لڑکی ایک جن زادی ہو کر انسانوں کو سدھار گئی، اور انسان سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ کس راہ پر چل رہے ہیں۔ سچ کہا اس نے۔ میں آج بھی اپنے دروازے پر اور کھڑکیاں کھولے رکھتا ہوں، کہیں ہوا کے سنگ وہ بھیگی بھیگی سی خوشبو آ کر مجھے یہ بتا دے کہ وہ یہیں کہیں میرے آس پاس ہے، کو ڈھونڈتی ہے۔ کاش وہ پراسرار لڑکی مجھے پھر نظر آ جائے تو میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ میری تو زندگی بدل ہی دی تھی، لیکن اس کے ساتھ وہ کتنے ہی لوگوں کی زندگیاں بدل کر چلی گئی۔ انسانیت کے لیے جو کام کر رہی ہے وہ نہایت نیک کام ہے، اور میری دعا ہے جہاں بھی رہے، جہاں بھی جائے، خوش اور آباد رہے اور اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو۔ اس واقعے کو پورا 1 سال ہو گیا ہے، لیکن وہ شخصیت ہی ایسی تھی جو بھلانے سے بھی نہیں بھلائی جاتی۔ لیکن اس کی ایک بات ضرور قبول ہوئی، وہ دعا ہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں تو نہیں ملوں گی، لیکن مجھ جیسی آپ کو مل جائے گی۔ پھر میری زندگی میں اسی جیسی، اسی کی صورت والی ایک اور جیا آئی جو کہ میری بیوی بن گئی۔